جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ ہی سبھی کو بنانے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو حکم اترتے ہیں ان کے اندر اگر آپ پہلا کونی قدری حکم دیکھیں تو ذرا چیک کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف بتایا ہے، کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ سورج کے بارے میں ناسا کا کہنا یہ ہے کہ آسمانی ستاروں میں یہ سب سے بڑا نہیں ہے، حجم کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا نہیں ہے۔ اس سے بڑی اور بھی بڑی بڑی بلائیں پڑی ہیں، اللہ کی تخلیقات مبہوت کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اکیلا 3 ستارے جو لائن میں ہے، جسے پنجابی میں ہم ترنگڑ بولتے ہیں، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا، مجبوری کے تحت لکھا ہوا یہ جملہ مانا ہے کہ سورج اس سے 4 کروڑ گنا چھوٹا ہے، 4 کروڑ گنا۔ مارس یا جو مشتری ہے یہ ہماری زمین سے 1000 گنا بڑا ہے، یعنی 1000 زمینیں اکیلے مشتری میں سما سکتی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں 1300، بعض نے یہ لکھا ہے کہ 1300 مشتری، 1300 زمینیں ایک مشتری کے پیٹ میں، اور 1000 مشتری اور اکٹھے ہو جائیں، سورج پھر بھی ان سے بڑا ہے۔ ان نظام شمسی کو ہم بات کرتے ہیں صرف سورج کی، اللہ کے آرڈر کے تحت چل رہا ہے کہ نہیں؟ سارے آدمی اپنا اپنا ہیٹر جلا کے اپنے اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں تو فضا گرم نہیں کر سکتے، فضا گرم نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ اپنے کمرے میں اس ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے صرف اتنا کرے کہ اپنے اے سی کو گرم موڈ پہ لے آئے، چلے گا، کمرہ گرم ہو گیا، باہر نکلے تو ٹھنڈک ہے۔ کون ہے جو سورج کی ایک ٹکیا چڑھاتا ہے اور پوری کائنات گرم کر دیتا ہے؟ مجھے اس سے جو چاہیے اتنا ملتا ہے، وٹامن ڈی۔ میرے لیے جو شعاعیں صحیح نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں ان کا اثر رکھا ہے میری گدی پہ، گردن پہ، ریڑھ کی ہڈی پہ، موروں پہ اثر ہوتا ہے اور اٹیک آتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے مجھے بال پیچھے کی طرف بڑھائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھ کے ڈبل شملہ کرتے تھے، پہلا چھوٹا گردن پہ اور دوسرا بڑا ریڑھ کی ہڈی تلک۔ خط استوا پہ رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ سن سٹروک کا اٹیک کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا مجھے جہت بدلنے کا نہیں دیا؟ پھر اسی طرح آج سورج زمین کے اتنا قریب ہے کہ زمین تباہ ہو جائے گی۔ الشمس والقمر بحسبان، تیرے رب کا نظام ہے، سورہ الرحمن ہے۔ 1 انچ بھی سورج اپنی حد سے نیچے ہو جائے تو دنیا میں آگ لگ جائے، سب کچھ جل جائے تندور میں روٹی کی طرح۔ اور اگر تھوڑا دور چلا جائے تو سردی کتنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ مشہور ہوا، شاید میں نے زندگی میں یہ جملے پہلی دفعہ سنے ہیں، کہ سورج کی اماں نے اسے روکا ہے کہ اچھے بچے سردیوں میں باہر نہیں نکلتے، لہٰذا وہ اماں کا کہنا مان کے گھر سے باہر نہیں آیا۔ آپ کا مزاح ہو گیا، لیکن اگر عقیدہ ہوتا تو آپ کچھ یوں بولتے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ سیارے، یہ نظام شمسی، یہ کل کائنات تیرے رب کے اشاروں پہ چلتی ہے، یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ ان کا روشن ہونا، ان کا بے نور ہونا، ان کا تیز ہونا، ان کا ٹھنڈا ہونا، یہ اللہ کے حکم پہ۔ اور یہ میرے مرشد نے کب تربیت کی تھی؟ جب آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا ہے، سورج کو گرہن لگ گیا ہے، لوگ تو بول اٹھتے ہیں، زبانیں کون پکڑتا ہے؟
کہنے والوں نے کہا سید زادہ جو فوت ہوا ہے تو آج سورج بھی غم میں ہے، بے نور ہے، ماتم کنا ہے۔ میرے محبوب نے اگلی نماز اگلے جمعے یا خطبہ عید کا انتظار نہیں کیا، کہا فوری کال کی جائے، لوگ اکٹھے ہوں، آئے بیٹھے۔ میرے مرشد نے یہ جملے کہے تھے جو بھی میں نے پڑھ کے سنائے ہیں کہ لوگوں سن لو، سورج اور چاند یہ اللہ کے نظام کے تحت، اللہ کے آرڈر اور حکم کے تحت چل رہے ہیں، یہ کسی کی زندگی موت یا دنیا میں یہ تاثیرات لے کر کے نہیں بیٹھے ہیں۔ تو ان جملوں کو سمجھ لینے کے بعد اگر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آئیے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مالک الملک ہے۔ سورج کا ایک سسٹم میں حیران ہوتا ہوں کب سے بنا ہے، چل رہا ہے، اور ساری دنیا اس سے طاقت لے رہی ہے، طاقت لے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کے پاس کیلکولیٹر تھے چھوٹے، ان میں نظام شمسی آیا تھا، سولر پینل چھوٹا سا لگا ہوتا تھا۔ اب وہ کتنے بڑے ہو گئے، انسان کی تخلیق کرتے کرتے میرے خیال میں شاید ہی کوئی چھت بچے۔ ہم تو لے رہے ہیں نا، اللہ نے جو مفت میں پینل دیے تھے، درخت کا ہر پتا پینل ہے، ڈیلی اگاتا ہے۔ آپ کی جلد کے پینل ہیں، بالوں کے پینل ہیں۔ کون ہے جو ضرورت کی چیز آبزرو کروا دیتا ہے اندر، اور کون سی چیز ہے جن کو واپس موڑ دیتا ہے؟ یہ منعکس ہونا، یہ منعطف ہونا، یہ چیزوں کا آنا، شعاؤں کا مڑنا، جذب ہونا، بہت کچھ پڑھتے لکھتے آئے، لیکن کبھی سوچا کہ اتنی بڑی طاقت جو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ پچھلے سال ہم نے ایک وقوعہ پڑھا تھا، پچھلے یا اس سے پچھلے سال، کہ دنیا برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ جب یہ اعلان داغا گیا تو یہیں اسی مسجد سے ایک جمعے میں کہا گیا تھا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ہمیں کیوں یقین ہے، ہم نے کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ جو رب نے معاملات قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ برحق ہے۔ یہ سن 2000 میں بھی ہوا، 1999 کی اینڈ تھی، 2000 چڑھنے والا تھا، اور پوری دنیا میں قیامت بپا ہو گئی فکری طور پہ۔ نئی صدی نہیں چڑھے گی، اس کے ساتھ ہی تیسری زیرو لگنی ہے۔ دنیا میں کمپیوٹر میں صرف 2 زیرو فیڈ کی گئی ہیں، یہ تیسری زیرو آنے کی دیر ہے اور دنیا برباد، نظام سارا تہس نہس ہو جائے گا۔ ہم نے تب بھی کہا تھا کہ نہیں، ابھی قیامت نہیں آنے والی، حالانکہ اقتربت الساعہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن جو اس نے نشانیاں بتائی ہیں میرے مرشد نے، وہ سچ ہے، برحق ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے، اور جب سر کی قیمت لگی ہوئی تھی 100 اونٹ، ایک اونٹ اگر 3 لاکھ کا ہے تو ذرا ریٹ لگائیں۔ لینے کے لیے جو سراقہ بن مالک پیچھے چڑھا ہوا تھا، جب بار بار گھوڑے کے قدم زمین میں دھسے اور اس نے پناہ مانگی، اور میرے مرشد نے اسے بتایا کہ ایک وقت آئے گا، آج تو مجھے مجبور کر کے نکالا گیا ہے، میں اکیلا ہوں، یہ ابو بکر صدیق کی ایک ذات میرے ساتھ ہے، یہ ایک گائیڈ ہے، یا تو حملہ کرنے پیچھے ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ایک وقت آئے گا جب کیسر اور کسریٰ میرے تابع ہوں گے اور فتح ہوں گے، ان کے زیورات اور کنگن سراقہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، وقت کیسا ہوگا؟ کہا حضور یہ لکھ دیں، امان لکھ دی گئی۔ شدید بیمار ہوئے سیدنا سراقہ ابن مالک، شدید، لوگوں نے کہا نہیں بچنے والا، وہ کہتے تھے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے مرشد نے کہا تھا سراقہ تمہیں تب تک موت نہیں آئے گی جب تک تم یہ کنگن نہیں پہن لے گا، جب تک یہ ملک فتح نہیں ہو جاتے۔ وہ ملک فتح ہوئے، وہاں سے وہ زیور چلا، مال غنیمت بنا، مدینے میں پہنچا، اور وہ کنگن سیدنا سراقہ ابن مالک نے پہنے۔ یقین ہو تو ایسا ہو، ایمان ہو تو ایسا ہو، اور اللہ کی سچائی، قرآن کی سچائی، وحی کی سچائی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صداقت بیان کر رہی ہے۔ ہم نے اسی بنیاد پہ، اپنی طرف سے نہیں کہ ہم کوئی غیب جانتے ہیں۔ پھر شوشہ اڑا کئی مرتبہ، بالخصوص سن 2011 میں، کہا جی 2012 آخری سال ہے، قوم برباد ہو جانی ہے، کچھ نہیں بچنا، قیامت بپا ہے۔ اس کے باقاعدہ موویز لائی گئیں، یاد ہوگا اگر دوست احباب بھولے نہیں، 2012 کے نام سے باقاعدہ مووی بنی گئی، پوری دنیا میں تہس نہس، تباہی، بربادی، ذہن بنایا گیا کہ قیامت۔ ہم نے کہا تھا جھوٹ ہے۔ 2017 میں اور 18 میں یہی ہوا، 19 میں یہی ہوا۔
اب بھی اس طرح کے بڑے سارے، ابھی بہت کچھ باقی ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے وہ برحق ہے. اگر آپ ڈیٹ دیں گے تو معذرت. یہ علم صرف اللہ رکھتا ہے، قیامت کا علم صرف رب کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کہا گیا جی سورج اتنا زمین کے قریب کبھی نہیں آیا جتنا فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، لہذا سب جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، دھماکے سے سب پھٹ جائے گا، لاوا ابلے گا. یہی مسجد تھی، یہی سٹیج تھا، یہیں سے کہا گیا کہ نہیں انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا، اور واقعی نہیں ہوا. اس دن ہم پوری دنیا نظریں رکھ کے بیٹھی تھی، ہوا کیا ہے، بچے گا کیا؟ پتہ چلا کہ جب سورج زمین کے قریب، مدار کے انتہائی قریب آنے لگا تو قریب آ کر کے رب نے اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا. ہمیں تو پتہ یہ ہے کہ ہر طرف سے ہی آگ ہے، بنانے والے کو پتہ ہے. فین جیسے جیسے میرے قریب لایا جائے گا، پیڈسٹل فین پڑا ہے تو میرے بال اتنی تیزی سے اڑیں گے، لیکن اگر میرے قریب لا کر کے اس کا منہ دوسری طرف کر دیا جائے گا تو مجھے اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آٹے کے قریب تھال بھر کے آپ نے رکھا ہے، فین دور ہے، مناسب ہے، ٹھیک ہے، قریب کرتے جائیں گے اڑنے لگے گا، لیکن اگر آپ اس کے قریب رکھ کے منہ دوسری طرف کر دیتے ہیں تو شاید اس قدر نقصان نہیں. تو اللہ کو پتہ ہے میں نے کس چیز کو کب، کس وقت، کس اینگل میں رکھنا ہے. یہ ساری جہتیں تیری اللہ کی ہیں، نظام اللہ کا ہے، 360 زاویوں کا مالک. اور سورج، ہاں اس سے لے لیں جتنی لائٹ لینی ہے وہ دے رہا ہے، جتنی بجلیاں بنانی ہے. قرآن کہتا ہے ایک وقت آنا ہے کہ سورج نے پھٹنا ہے، چاند نے پھٹنا ہے، ایک وقت آنا ہے، اس نے تہس نہس ہونا ہے. میرے مرشد نے کہا تھا اتنی بڑی زمین 3 جگہ سے منہ کھولے گی اور دنیا اس کے اندر. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی، اب سمجھ آتی ہے. گئے جب دیکھنے کے لیے نمک کی کانوں کو، تو انہوں نے بتایا کہ کان کنی کا اصول یہ ہے کہ اگر اس مسجد جتنی جگہ سے نمک نکالنا ہے تو اتنا بڑا آگے پلر چھوڑا جائے گا، پھر آگے نکالا جائے گا، پھر پلر چھوڑا جائے گا. جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اس کا پورا 17 منزلوں کا سیٹ اپ یہی ہے. ہم نے جب تیل نکالا اور گیس نکالا تو اس اللہ رب العزت کی انجینئرنگ کو، کہ اس نے زمین میں ہوا بھر رکھی ہے، ٹھوس کثافتیں رکھی ہیں، نرم رکھی ہیں، پانی رکھا ہے، گیسز رکھی ہیں. ہم نے گیسز بھی نکالی، تیل بھی نکالا، جگہ خالی ہو رہی ہیں. اور جس وقت ہونی ہے اس وزن سے سارا سیٹ اپ بیٹھنا ہے. ہمارے گھر بیٹھتے ہیں، ہماری جگہیں بیٹھ جاتی ہیں. جب اس کے نیچے سے صرف پانی اپنی مار کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے